اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ ومن اعرض، اور جس شخص نے منہ موڑا، اعراض کیا، جس شخص نے اعراض کیا، منہ موڑا، ان ذکری، میرے ذکر سے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، قرآن و حدیث، قرآن اور حدیث۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کے احکامات سے منہ موڑا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین سے منہ موڑا۔ فَإِنَّ لَهُ، تو بے شک اس کی معیشتاً، زندگی، ضنکا، تنگ ہوگی۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے معیشت تنگ ہوگی، یہاں یہ ہے کہ زندگی تنگ ہوگی۔ کیا معنی؟ ایک تو ہم سیدھا سیدھا معنی کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی نہیں مانتا اس کی معیشت یعنی کھانا پینا، روزی روٹی، یہ تنگی ہوگی۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ کافر وغیرہ یہ کیا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ہاں جی، تو معنی یہ نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ اس کے پاس اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ کھانے کو سب کچھ ہوگا، رہنے کے لیے بہترین رہائش ہوگی، لیکن کیا ہوگا؟ وہ مضطرب ہوگا، ہر وقت پریشان ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی جو غذا بنائی ہے وہ زمین سے، جسم زمین سے اور روح آسمان سے، تو روح کی جو غذا ہے وہ بھی آسمان سے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، اللہ کے احکامات۔ ٹھیک ہے جی، وَنَحْشُرُهُ، ہم اسے اٹھائیں گے، یوم القیامت، پہلے بتایا دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ پریشان حال ہوگا۔ کئی لوگ دیکھیں بہت کچھ ہوتا ہے یار، بہت پریشان ہیں۔ کئی لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ فیکٹریوں کے مالک رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ سکون کس میں ہے؟ قرآن میں۔ سکون کس میں ہے؟ نبی کے فرمان میں۔ سکون کس میں ہے؟ قرآن مجید پر عمل کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے میں، یہ سکون ہے۔ وَنَحْشُرُهُ، ہم اسے اٹھائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، اعمیٰ، وہ اندھا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔ جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کیا ہے؟ بیکار ہے۔ 15ویں پارے میں ہم پڑھ کے ہیں، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَصُمًّا وَبُكْمًا، ہم ان کو جب اٹھائیں گے یہ اندھے ہوں گے، اور ہم ان کو اونڈے بل جہنم میں پھینک دیں گے، یہ بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ان کو اٹھایا جائے گا اندھا۔ قال، وہ کہے گا، ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی، کیوں اٹھایا تو نے مجھے اعمیٰ، اندھا؟ دنیا کے اندر میری آنکھیں تھی، میں ٹھیک ٹھاک تھا، دیکھتا تھا، نبینا نہیں تھا، بینا تھا۔ اے اللہ، مجھے آج آخرت میں قیامت کے دن مجھے ایک اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، اور میں تو تھا آنکھوں والا، دنیا کے اندر دیکھتا تھا، آنکھوں والا تھا۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کذالک، اسی طرح۔ اصل بات یہ ہے کہ عدل کا بدلہ ہے۔ اسی طرح اتت کا، تیرے پاس آئیں، آیاتنا، ہماری آیتیں، فنسیتہا، تو تو نے انہیں بھلا دیا۔ تو نے اسے کیا کر دیا؟ بلا دیا۔ توحید کے احکامات آئے، تو نے نہیں اپنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں، نہیں اپنائے۔ حلال کا ہم نے ذکر کیا، تم نے نہیں اپنائے، بھلا دیا۔ چھوڑو جی، دنیا ہے، گزارنی ہے، دیکھو جی معاشرے کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ فنسیتہا، تو نے قرآن کے احکامات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ جس طرح کہ سب سے زیادہ ہم خوشی اور غمی کے اندر بھلا دیتے ہیں۔ سارے رسم و رواجات ہمارے کیا ہیں؟ ہندوانہ ہیں۔ کہاں ہے قرآن؟ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان؟
اس موقع پر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ شتر پہ مہار ہو جاتے ہیں، ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے۔ فنسیتا، تو نے کیا کر دیا؟ بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا، تو بھی بلا دیا گیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جس طرح تو ہمیں دنیا کے اندر بھلا رہا ہے، دن قیامت کے ہم بھی تجھے بھلا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم سزا دیتے ہیں، من اسرف، جو حد سے نکل جائے، حد سے نکل جائے۔ کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی نہ مانے، اللہ کا نافرمان ہو، نبی کا یاد سے نکلنا ہے نا۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، الدنیا سجن المومن، دنیا ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قید خانہ یہ نہیں ہے کہ مومن جو ہے نا بس قیدی کی طرح زندگی گزارے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح قیدی کے لیے ایک باؤنڈری ہوتی ہے قید خانے کی، تو ایمان والے کے لیے بھی کیا ہے؟ چاروں طرف باؤنڈریاں ہیں، حدود ہیں، یہ ہے، اس حدود کے اندر رہنا ہے۔ من اسرف، جو حد سے نکل گیا، ولم یؤمن بآیات ربی، اور نہ ایمان لائے آیتوں پر اپنے رب کی، رب کی آیتوں پر ایمان۔ کوئی احکامات ہوئے نا، آیتیں میں کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ کرو یہ نہیں کرو۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور عذاب آخرت کا زیادہ سخت ہوگا اور زیادہ باقی رہنے والا ہوگا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقَّ، یہاں اشد ہے، 13ویں پارے میں اشق ہے کہ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ مرے گا ختم ہو جائے گا، مرے گا ختم ہو جائے گا، اور آخرت کا عذاب اشق، سخت بھی ہوگا باقی بھی رہے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا، جہنمی کہیں گے چوکیدار کو، اللہ کو کہے فیصلہ کر دے، یا مالک لیقضی علینا، ہمارا فیصلہ کر دے، موت آ جائے۔ پکاریں گے ہمیں موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ افلم یہد لہم، پس کیا ہدایت نہ دی، لہم انہیں، کم اہلکنا، کتنی ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون، قومیں۔ اب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سمجھانے کے بعد، دلائل دینے کے بعد، پھر قوموں کا ذکر فرمایا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ جن قوموں نے نافرمانی کی وہ دھرتی پر بچے نہیں ہیں۔ اے کفار مکہ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو، قرآن کی تکذیب کرتے ہو، آخرت کو جھٹلاتے ہو، تو پھر تمہارا حال بھی کیا ہوگا؟ ان قوموں کی طرح ہوگا، تم بھی باقی نہیں بچو گے۔ یمشونا، وہ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم، ان کے مکانوں میں۔ یہ کفار مکہ جب تجارت کی غرض سے جاتے تھے تو راستے میں وہ قوم سمود، قوم عاد، ان کے گھر دیکھتے تھے۔ وہ کیا یہ دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے؟ یہ کتنے کتنے طاقتور تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے طاقتور تھے کہ اس جیسے میں نے طاقتور پیدا ہی نہیں کیے، پیدا ہی نہیں کیے اس جیسے طاقتور۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تو بڑے بڑے یہ طاقتور تھے، لیکن جب ہم نے پکڑا، انہوں نے پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَارِهِينَ، یہ اپنی انگلیوں سے پہاڑوں کو کھیلتے کھیلتے، تراشتے تراشتے، پہاڑوں کو انگلیوں سے تراشتے گھر بنا لیتے تھے۔ بھائی ہم محفوظ ہیں، اللہ نے کہا اچھا، ہوا بھیجی، ہوا تہہ خانوں سے نکال نکال کر باہر پھینک رہی تھی۔ تو اے کفار مکہ، کیا تم نے نہیں دیکھا پہلی قوموں کو؟ ہم نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں،
ان کی ہلاکت میں لآیات نشانیاں ہیں، ان کے مسکن میں، ان کے علاقوں میں جہاں یہ جاتے ہیں، یہ ان کے علاقے، ان کی رہائشیں، ان کی عمارتیں، ان کے شہر ان کے لیے نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَىٰ عقل والوں کے لیے۔ جو بندہ عقل رکھتا ہے جب وہ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو کیا کیا؟ تباہ و برباد کیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ نافرمان تھے۔ تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔